تو آج ہمارے سامنے نا کچھ ایسا مواد ہے جو پڑھائی کو زیادہ مؤثر بنانے کے طریقوں پر بات کرتا ہے، خاص طور پر طالب علموں کے لیے 7 تکنیکیں بتائی گئی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں یہ سیکھنے کے عمل کو کیسے بہتر بنا سکتی ہیں، کیا خیال ہے؟ جی بالکل، یہ واقعی دلچسپ موضوع ہے کیونکہ یہ صرف آپ سمجھیں کتاب کھول کر بیٹھ جانے سے آگے کی بات ہے۔ یہ طریقے معلومات کو سمجھنے، یاد رکھنے اور پھر استعمال کرنے کے فعال یعنی ایکٹیو طریقوں پر زور دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو مختصراً اگر دیکھیں ان تکنیکوں میں کیا کچھ ہے، ایک تو وہ پوموڈورو ہے، وقت کے بہتر استعمال کے لیے، پھر فین مین ٹیکنیک ہے سمجھ کو گہرا کرنے کے لیے، ایکٹیو ریکال اور اسپیسڈ ریپیٹیشن ہے یادداشت کو پکا کرنے کے لیے۔ ہاں، اور اس کے علاوہ مطالعے کا ماحول کیسا ہو، نوٹس کیسے بنائے جائیں، وہ سمارٹ نوٹس والی بات، اور دوسروں کو سکھانے کی اہمیت بھی۔ صحیح، یعنی یہ سب مل کر سیکھنے کے کافی سارے پہلوؤں کو کور کرتی ہیں، وقت کے انتظام سے لے کر یادداشت کو بہتر بنانے تک۔ جی ہاں، اور یہ سب مل کر سیکھنے کے مختلف پہلوؤں کو بہتر بنانے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ چلے پوموڈورو سے شروع کرتے ہیں، یعنی وہ 25 منٹ کام پھر 5 منٹ آرام۔ یہ صرف وقت بانٹنا ہے یا اس میں کچھ اور بھی ہے؟ نہیں، یہ صرف وقت بانٹنا نہیں ہے، اصل فائدہ آپ دیکھیں توجہ کو برقرار رکھنا ہے۔ ہمارا دماغ لمبے عرصے تک ایک ہی لیول کی توجہ نہیں رکھ سکتا، تو یہ چھوٹے باقاعدہ وقفے وہ دماغ کو تازہ دم کرتے ہیں اور جلدی تھکنے سے بھی بچاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے اپنی ذہنی توانائی کو کیا کہتے ہیں منظم کرنا ہے۔ ٹھیک، تو وقت کو سنبھالنے کے بعد سمجھ کو کیسے گہرا کریں؟ یہاں وہ فیمن ٹیکنیک آتی ہے، یعنی کسی چیز کو آسان الفاظ میں سمجھانا۔ بالکل، اس کا جادو اصل میں اس بات میں ہے کہ یہ آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ صرف پہچاننے یعنی ریکگنیشن سے آگے بڑھیں اور معلومات کو اپنے ذہن میں دوبارہ سے تشکیل دیں، ریکنسٹرکٹ کریں۔ جب آپ کسی مشکل چیز کو آسان کرتے ہیں تو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کہاں اٹک رہے ہیں، کہاں آپ کی سمجھ میں کمی ہے۔ یہ اندیکھے گیپس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ زبردست، یہ تو خود کو جانچنے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہوا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں ایکٹیو ریکال کی، یعنی کتاب بند کر کے یاد کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ تھوڑا مشکل نہیں لگتا؟ لگتا ہے، بالکل لگتا ہے، اور یہی تو اس کی طاقت ہے۔ اسے ڈیزائربل ڈیفیکلٹی کہتے ہیں، یعنی مطلوبہ مشکل۔ دماغ سے معلومات کو واپس کھینچنے کی یہ کوشش یعنی یاد کرنا، یہ معلومات کو صرف دوبارہ پڑھنے سے کہیں زیادہ مؤثر طریقے سے یادداشت میں بٹھاتی ہے۔ اچھا؟ ہاں، یوں سمجھیں جیسے جنگل میں راستہ بنانا صرف نقشہ دیکھنے سے یعنی دوبارہ پڑھنے سے راستہ نہیں بنتا، بلکہ اس پر چلنے سے یعنی یاد کرنے سے راستہ پکا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اعصابی راستوں، وہ نیورل پاتھ ویز، ان کو مضبوط کرتا ہے۔ واہ، یعنی مشکل ہی بہتر ہے۔ اور اسپیسڈ ریپیٹیشن یعنی وقفے وقفے سے دہرائی، وہ اس سے کیسے جڑتی ہے پھر؟ وہ ایکٹیو ریکال کے ساتھ ہی ہے۔ دیکھیں، ہمارا دماغ قدرتی طور پر معلومات بھولتا ہے، اسے فورگیٹنگ کرو کہتے ہیں۔ اسپیسڈ ریپیٹیشن اسی کا مقابلہ کرتی ہے۔ جب آپ کوئی چیز بھولنے کے بالکل قریب ہوں، عین اسی وقت اسے دہرانے سے، وہ بھی ایکٹیو ریکال کے ذریعے، تو وہ یادداشت زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ یہ معلومات کو بتدریج بڑھتے ہوئے وقفوں سے دہرا کر طویل مدتی یادداشت کا حصہ بناتی ہے، بجائے اس کے کہ امتحان سے ایک رات پہلے رٹا لگایا جائے۔ صحیح۔ تو یہ دونوں ہو گئیں یادداشت کے لیے۔ اچھا، پھر ماحول کی بات آتی ہے۔ پرسکون، منظم جگہ، یہ تو کافی عام سی بات لگتی ہے نا؟ بظاہر عام ہے، لیکن اہم بہت ہے۔ دیکھیں، غیر ضروری چیزیں یا شور ہمارے دماغ پر ایک اضافی بوجھ، وہ جسے کوگنیٹو لوڈ کہتے ہیں، وہ ڈالتے ہیں۔ جب ماحول پرسکون اور منظم ہو تو دماغ کو خلفشار سے نمٹنے میں توانائی ضائع نہیں کرنی پڑتی اور وہ پوری طرح سیکھنے پر توجہ مرکوز کر سکتا ہے۔ تو ذہنی صفائی کے لیے بیرونی صفائی بھی ضروری ہے۔ اور وہ سمارٹ نوٹس والی بات، جیسے مائنڈ میپس یا فلو چارٹس کا استعمال، یہ کیسے بہتر ہے؟ یہ اس لیے بہتر ہے کہ ہمارا دماغ تعلقات اور بصری معلومات کو زیادہ آسانی سے پروسیس کرتا ہے، بجائے لکیری نوٹس کے۔ مائنڈ میپ یا فلو چارٹ بنانا یہ معلومات کو صرف نقل کرنا نہیں ہے، یہ اسے فعال طور پر منظم کرنا اور سمجھنا ہے۔ یہ نوٹ لینے کے عمل کو خود سیکھنے کا ایک حصہ بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آخر میں
وہ دوسروں کو سکھانے کا مشورہ ہے۔ یہ کچھ فیم مین ٹیکنیک جیسا ہی نہیں؟ اس سے ملتا جلتا ضرور ہے، لیکن یہ ایک قدم آگے ہے۔ کسی اور کو سمجھانے کے لیے آپ کو نہ صرف معلومات کو آسان بنانا ہوتا ہے، بلکہ اسے منطقی طور پر ترتیب دینا پڑتا ہے، واضح الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور ممکنہ سوالات کے لیے بھی تیار رہنا پڑتا ہے۔ یہ پورا عمل آپ کی اپنی سمجھ کو مزید گہرا اور پختہ کر دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ 7 تکنیکیں صرف پڑھنے کے بجائے سیکھنے کے عمل میں فعال طور پر شامل ہونے کے لیے ایک عملی ٹول کٹ دیتی ہیں۔ مواد کا زور ایسا لگتا ہے گہری سمجھ اور دیر پا یادداشت پر ہے۔ بالکل، اہم نکتہ یہی ہے کہ سیکھنے والا معلومات کا محض وصول کنندہ نہیں رہتا، بلکہ اس کے ساتھ فعال طور پر کام کرتا ہے، اسے منظم کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، اسے آسان بناتا ہے اور اسے استعمال کرتا ہے۔ یہ سیکھنے کے عمل پر زیادہ کنٹرول دیتا ہے۔ یہ مواد ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ کیا ان تکنیکوں کو ہر فرد کے اپنے منفرد سیکھنے کے انداز یعنی لرننگ سٹائل کے مطابق ڈھالنے سے ان کی تاثیر کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے؟ اور اگر ہاں تو کیسے؟ یہ ایک غور طلب بات ہے۔